اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. جادو کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. جادوگر کی سزا اسلام میں قتل ہے. جادو کی کئی اقسام ہیں. جدائی کے لیے جادو کیا جاتا ہے، میاں بیوی کے افتراق کے لیے جادو کیا جاتا ہے، بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈالنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے. اسی طرح جادو کی اقسام میں سے ایک قسم محبت کرنے کے لیے بھی جادو کیا جاتا ہے. جادو کی ایک قسم تنہائی کا جادو، اکیلے پن کا جادو، تنہا پسندی کا جادو. صاحب میں نے اب یہاں پہ بیٹھنا ہے، یہاں پہ اب میں نے چلا کرنا ہے. اور اس وقت خون ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، الو کا ان کے مطابق یہ خون ہے. آپ اس وقت یہ مٹکا اندر سے دیکھ سکتے ہیں. جادو انسان کی زندگی کو برباد کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے، لیکن ہوتا کب ہے؟ کیا جادوگر میں خود طاقت ہے؟ کیا جادو میں خود اثر ہے؟ نہیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے سوائے اللہ کے اذن سے. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اور یہ فرشتے کسی کو کچھ نہ سکھلاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تمہارے لیے آزمائش ہیں، سو تو کافر نہ بن. یہ لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے جن سے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جادو کی بہت سی اقسام ہیں. ان قسموں میں سے ایک قسم پہ ہم نے سابقہ درس میں گفتگو کی تھی، نظر بندی کا جادو. آئیے دیکھتے ہیں کہ نظر بندی کے جادو کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں. انسان کسی جامد اور کھڑی ہوئی چیز کو جو حقیقت میں کسی ایک جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے، اس جادو کی وجہ سے، نظر بندی کی وجہ سے اسے وہ چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور چلتی پھرتی ہوئی چیز اسے ساکت دکھائی دیتی ہے، ایک جگہ پہ ٹھہری ہوئی دکھائی دیتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے اپنا جادو ڈالا
تو وہ رسیاں، وہ لاٹھیاں جو ایک جگہ پہ رکی ہوئی تھی، ٹھہری ہوئی تھی، نظر بندی کے جادو کی بنا پر وہ حرکت کرتی ہوئی اور چلتی ہوئی نظر آئی۔ اسی طرح چھوٹی چیز بڑی دکھائی دیتی ہے اور بہت بڑی چیز انسان کو چھوٹی دکھائی دینے لگتی ہے۔ چیزیں اپنے عکس کے خلاف نظر آتی، جو حقیقت ہے اس کے خلاف نظر آنے لگتی ہیں۔ ہوتا کچھ اور ہے، نظر کچھ اور آتا ہے۔ یہ نظر بندی کا جادو ہے۔ یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے؟ نظر بندی کا جادو کیسے کیا جاتا ہے؟ جادوگر کسی چیز کو منگواتا ہے، پھر اس پہ اپنے شرکیہ وظائف، اپنے کفریہ منتر پڑھتا ہے اور وہ پڑھ کر شیاطین سے مدد طلب کرتا ہے۔ اس مسئلے کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ جادوگر کفر کرنے کی وجہ سے شیاطین کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ جتنا وہ کفر میں آگے بڑھتا ہے، شیطان، جن اس کی اتنی ہی مدد کرنے میں آگے بڑھتا ہے۔ تو وہ اپنے ان کفریہ منتروں کی وجہ سے شیاطین سے مدد طلب کرتا ہے اور شیاطین اس کی مدد کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کو وہ چیزیں ان کے برعکس کر کے دکھاتے ہیں۔ کبھی جادوگر اس قسم کے جادو کو باقی اقسام سے بھی ملا دیتا ہے۔ جادو یہ کرتا ہے اور اس کا رشتہ باقی اقسام سے بھی جوڑ دیتا ہے۔ مثلا جدائی ڈالنے کے لیے جب وہ منتر کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان فساد کرواتا ہے، تو حقیقت میں بیوی خوبصورت ہوتی ہے، جادو کی وجہ سے وہ خامند کی آنکھوں میں بدصورت نظر آتی ہے۔ حقیقت میں بیوی کا روپ کچھ اور ہوتا ہے اور اس جادو کی بنا پر وہ خامند کو کسی اور روپ میں نظر آتی ہے، بدصورت ہو کے دکھائی دیتی ہے۔ اور محبت کے جادو سے بدصورت بیوی کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ایک جدائی کا جادو ہے اور ایک محبت کا جادو۔ جدائی کے جادو میں بھی جو چیز اچھی ہے، جس سے بظاہر انسان کے دل میں محبت موجود ہے، اس کو بدصورت کر دیتا ہے، اور جس کے لیے دل میں محبت نہیں ہے اس کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، اور یہ اس قسم کو باقی اقسام سے جوڑنا ہے۔ اس جادو کا توڑ کیا ہے؟ نظر بندی کا جادو ہو تو اس کا علاج کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے؟ اس جادو کا ہر اس نیک عمل سے توڑا جا سکتا ہے جس سے شیاطین بھاگیں۔ جس کام سے شیطان بھاگتا ہے، جب وہ کام کیا جائے گا تو اس کے ذریعے اس عمل کو توڑا جا سکتا ہے۔ مثلا جب آذان ہوتی ہے شیطان بھاگتا ہے یا نہیں؟ جب آذان ہوتی ہے تو شیطان، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، رسوا ہوتا ہوا، روتا ہوا، ذلیل ہوتا ہوا بھاگتا ہے۔ تو جب آذان دی جائے تو جادوگر کا جادو نہیں چلتا، شیطان بھاگتا ہے، وہ جو اس کی مدد کے لیے آئے تھے وہ بھاگتے ہیں، تو یہ اپنے جادو میں فیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آدمی اگر باوضو ہو، باوضو رہے، باوضو جب رہتا ہے تب بھی شیطان کا اثر اس پہ نہیں ہوتا۔ جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیاطین کا اثر انسان کے اوپر شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان عملوں سے بھی وہ چیز ویسے ہی نظر آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ جادوگر نہیں ہے، شعبدہ بازی ہے، وہ ہاتھ کی صفائی ہے، وہ شعبدہ بازی ہے، وہ جادو نہیں ہے۔ جادو کی ایک قسم سحر جنون بھی ہے، پاگل پن کا جادو۔ بندہ اچھا بھلا ہوتا ہے، جادو کے ذریعے اسے بظاہر پاگل بنا دیا جاتا ہے، سحر جنون۔ خارجہ بن صلت اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اب وہ واپس آ رہے، ایک بستی کے پاس سے ان کا گزر ہوا جہاں انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس کو جکڑا ہوا تھا، بیڑیے ڈالی ہوئی تھی، رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ اس شخص کا حال دیکھتے ہیں جس کو جکڑ دیا گیا، باندھ دیا گیا۔ اس کے لاحقین اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہوئے ہیں، ایک اچھا پیغام لے کے آئے ہیں، تو کیا آپ دم جھاڑ بھی کر لیتے ہیں؟ تو انہوں نے آ کے اس مریض کے اوپر دم کیا، سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ ان لوگوں نے، اس مریض کے لاحقین نے 2 بکریاں انعام کے طور پہ، اجر کے طور پہ ان کو دی۔
یہ وہ بکریاں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ شخص کو اس کے پاگل پن کی وجہ سے، جنون کی وجہ سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگوں نے جکڑ دیا تھا، پھر مجھے درخواست کی اور میں نے اس پہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی، انہوں نے مجھے 2 بکریاں دی، کیا یہ 2 بکریاں میرے لیے لینا کھانا حلال ہے، جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کیا سورۃ فاتحہ کے بغیر تو نے کچھ اور بھی پڑھا تھا، کوئی اور الفاظ بھی پڑھے تھے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صرف سورۃ فاتحہ پڑھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تیرے لیے یہ بکریاں لینا جائز ہے، تیرے لیے یہ بکریاں لینا جائز ہے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ اگر کوئی دم کرنے پر کوئی چیز دے، کوئی ہدیہ دے تو وہ لینا جائز ہے۔ جیسے کہ روایت میں اور بھی آتا ہے کہ صحابہ کی جماعت گزر رہی، ایک بستی والوں کے پاس سے، ان سے کہا ہم مسافر ہیں، ہماری تواضع کرو، میزبانی کرو، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس بستی کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، اب وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو دم جھاڑا کرنا جانتا ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ ہاں کر دیں گے، لیکن چونکہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، تم نہیں مانے، تو ہم بھی فری میں نہیں کریں گے، جتنے بندے ہیں سب کو 1 بکری دینی ہوگی۔ تو انہوں نے اس بات پہ راضی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ نے شفا دے دی۔ اب وہ صحابہ تھے، ایمان کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز تھے، اور جو ایمان دل میں راسخ ہوتا ہے تو یہ فکر بڑھتی جاتی ہے میرے منہ میں حرام نہ جائے۔ میرا جملہ یاد رکھنا، جو ایمان اس دل میں جگہ بناتا ہے انسان کی فکر بڑھتی جاتی ہے کہیں حرام لقمہ میرے منہ میں نہ چلا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ، ان کے غلام ان کو لا کے کچھ کھانا کھلاتا ہے، آپ کھا لیتے ہیں، اور کھانے کے بعد وہ کہتا ہے آپ جانتے ہیں یہ میں کہاں سے لایا؟ نہیں، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مزدوری کر کے لایا ہوگا۔ کہا نہیں، زمانہ جاہلیت میں نے کسی کے لیے منتر کیا تھا، دم جھاڑا کیا تھا، اس کا بدلہ اس نے آج دیا، اس پیسوں سے میں یہ شیرنی لے کے آیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ نے انگلی مار کے اپنے حلق میں قے کر دی، جو کھایا تھا وہ نکال دیا کہ حرام چیز مومن کے معدے میں نہ جائے۔ اگر کسی کو یہ فکر لاحق نہیں میرے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، میرے بچوں کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، تو سمجھ لے کہ دل کی وادی ایمان سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں ایمان ہوتا ہے وہ پہلی فکر یہ دلاتا ہے کہ اس میں حلال جائے، حرام نہ جائے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس جسم میں حرام جاتا ہے، جو جسم حرام پہ پلتا ہے، جہنم اس کی زیادہ حقدار ہے۔ سوچیں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا رزق کس قسم کا ہے؟ کہیں ہم جھوٹ بول کے تو نہیں کھا رہے، کہیں ہم دھوکہ دے کے تو نہیں کھا رہے، کہیں لوگوں کا حق دبا کے تو نہیں کھا رہے، کہیں لوگوں کا قرض دبا لینا ہمارے لیے کوئی بہادری کی بات تو نہیں کہ بڑا بہادر آدمی داڑھ کے نیچے آیا تو 2 لاکھ ریال دبا گیا، اور یہ بھول گیا کہ اس دن میرا کیا بنے گا جس دن میں تنہا اپنے اللہ کے آمنے سامنے کھڑا ہوں، جہاں سوال ہوں گے، اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا مال کہاں سے آیا تھا، مال کہاں پہ لگایا تھا۔ یہ فکر ایمان کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان عطا فرمائے۔ ابو بکر صدیق قے کر دیتے ہیں یہ سن کر کہ جو چیز پیٹ میں گئی ہے وہ مشکوک ہے، لیکن ابو بکر صدیق کو کھاتے وقت تو خبر نہیں تھی نا،
کھاتے وقت تو خبر. اور ابو بکر صدیق سے بڑا انبیاء کے بعد اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے. میں ہر مسئلے کو عقیدے کے ساتھ جوڑتا ہوں تاکہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہو جائے. اگر عقیدہ درست ہو گیا تو اللہ کی جنت میں ضرور جائیں گے، اور اگر عقیدے میں خرابی باقی رہی، شرک باقی رہا، تو کوئی نیکی انسان کو جنت نہیں لے جا سکتی اگر شرک باقی رہا. اس لیے میں جہاں بھی اصلاح کی کوئی ممکن ہو اس کو عقیدے سے جوڑتا ہوں. ابو بکر صدیق نبیوں کے بعد اللہ کے سب سے بڑے ولی، لیکن نہیں جانتے غلام یہ کھانا کہاں سے لایا ہے. ہم نے اپنے محلے کے للو پتو نتھو کو بھی علم غیب سمجھا ہوا ہے. ہر بابے جی کو علم غیب سمجھا ہوا ہے. بابا جی کو سارا پتہ ہوتا ہے. ارے بابا تو بابا. ایک پیر صاحب دودھ پینے لگے، بلی اس کی ساتھ بیٹھی تھی. بلی نے چھلانگ ماری اور پنجہ مارا پیر صاحب کے اس پیالے پہ جس سے وہ دودھ پی رہے تھے. پیالہ نیچے گر گیا، دودھ بہہ گیا، پیالہ ٹوٹ گیا. پیر صاحب کو بڑا غصہ آیا. جلال بھری نظروں سے جب بلی کو دیکھا اور بلی سمجھی کہ مصیبت آنے والی ہے، تو اس نے وضاحت کے لیے خود دودھ پینا شروع کر دیا. ابھی چند گھونٹ دودھ بلی کے پیٹ میں گیا کہ تڑپ کے مر گئی. پیر صاحب نے کہا ایک منٹ دیکھو یہ دودھ گرم کہاں ہوا تھا. جب اس دیگچی کو دیکھا جس میں یہ گرم ہوا تھا تو اس کے اندر ایک چھپکلی پڑی تھی. پیر سے زیادہ علم غیب بلی کو تھا. پیر جی پینے لگے سن، بلی کو پتہ لگا کہ بابا جی ٹون نے انہاں دا علم غیب والی بیٹری کام نہیں کر رہی، میں بتا دوں کہ دودھ میں زہر ہے، نہ پینا. تمہاری بلیوں کو بھی علم غیب ہے. اور یہ نبیوں کے بعد کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے ابو بکر صدیق کی، جس کے پیٹ میں کھانا چلا گیا. جانے کے بعد غلام بتاتا ہے کہ یہ تو مجھے اس منتر کے پیسے ملے تھے جو میں نے جاہلیت میں کیا تھا. انگلی مار کے حلق سے قید کر لیتے. وہ صحابی پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ہم نے یہ عمل کیا جس کے جواب میں ہمیں بکریاں ملی، حلال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال ہے، میرا حصہ بھی نکالیے. کیا ثابت ہوا؟ اگر کوئی دم پہ ہدیہ دے تو وہ جائز ہے، لیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ جملہ بھی مجبوراً کہوں گا، اللہ کے لیے اس دم جھاڑے کو کاروبار نہ بنائیے. آج صحیح عقیدے والوں میں سے بھی اکثریت ایسی ہے کہ ان کے لیے یہ دم جھاڑا، یہ رقیہ شرعیہ بہت مفید دیسی گھی کا کاروبار بن گیا ہے. غریب بندہ جو صحیح عقیدے پر ہے اور وہ جانتا ہے یہ دم کرنے والے شیخ سلفی ہے، صحیح العقیدہ ہے، وہ اس کے پاس دم کروانے کے لیے جانے سے پہلے 20 دفعہ سوچتا ہے، کیونکہ ایک دم کرواتے ہی 20,000 روپے کا نسخہ بن جائے گا. اتنی کھجور لے لو، اتنا تیل لے لو، اتنا پانی لے لو، اتنے کا زمزم لے لو، اتنے کا فلاں لے لو. اب وہ غریب آدمی 20,000 نہیں ہوں گے اس کے پلے، تو کیا وہ مشرکوں کے ڈیرے پہ نہیں جا کر گریں گے؟ میرا سوال ہے ان مسلمان صاحب العقیدہ دم کرنے والوں سے، آپ کے اخراجات جو آپ نے اتنے زیادہ بڑھا دیے ہیں، جس غریب اہل سنت کے پاس، اہل الحدیث کے پاس، عوام کے پاس اتنا پیسہ نہ ہوا تو وہ مجبوراً مشرکوں کے دروازے پہ نہیں گریں گے. ان کے عقیدے کی خرابی کا گناہ قیامت کے دن آپ کے سر پہ تو نہیں ہوگا. جائز ہے، جائز ہونا اور بات ہے، اور اس کو بزنس بنا لینا اور کاروبار بنا لینا کچھ اور بات ہے. تو جادو پاگل پن کا بھی کیا جاتا ہے، جس کی دلیل پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے اس قصے میں موجود ہے. اور اس صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھی تو اللہ نے شفا دے دی. اس کی نشانی کیا ہے؟ پاگل پن کا جادو، سحر جنون کا جادو، اس کی نشانی کیا ہے؟ انسان حواس باختہ رہتا ہے، پریشانی کا شکار رہتا ہے، اسے پریشان ہونے اور بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے.
بات چیت میں عدم توازن، گفتگو کرتے ہوئے کوئی نہیں پہچان سکتا عقل مند ہے یا بے وقوف ہے، پاگل ہے یا سیانہ ہے. اس کی گفتگو کے اندر توازن نہیں رہتا. اس کی آنکھیں بعض اوقات پتھرا جاتی ہیں اور اس کا چہرہ اور آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہیں. کسی بھی کام کو دل جمی سے نہیں کر سکتا، کسی کام میں دل نہیں لگتا، دل اس کا اچاٹ رہتا ہے، کسی ایک جگہ چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، اس کا سکون اور چین برباد ہو جاتا ہے. اپنے وضع قطع کی طرف توجہ نہیں دیتا، اپنے آپ سے غافل. کپڑے میلے ہیں تو میلے، جسم سے بو آ رہی ہے تو آ رہی ہے، وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی وضع قطع کی طرف بھی توجہ نہیں دے سکتا. جس وقت اس کا شدید حملہ ہوتا ہے تو انسان اس سمت چل پڑتا ہے جس کو وہ جانتا بھی نہیں ہے، اور اکثر ویران جگہوں پہ جا کے سو جاتا ہے. ویرانی کو پسند کرتا ہے، تنہائی کو پسند کرتا ہے اور ویران جگہوں پہ سو جاتا ہے. یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے؟ سحر جنون. جن جن پر اس قسم کے جادو کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، جادوگر کی ہدایت کے مطابق وہ جن اس مریض کے دماغ پہ جا کر قبضہ جما لیتا ہے، اس کی قوت حافظہ اور قوت تصرف پر دباؤ بڑھاتا ہے، قوت تصرف اور قوت حافظہ پہ دباؤ بڑھاتا ہے. نتیجتاً یہ مریض جنونی کیفیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اس کا علاج، آپ ایسے مریض پہ، اللہ نہ کرے کسی کو یہ بیماری جادو کے ذریعے لگے، کسی پہ یہ جادو ہو، اگر کوئی مریض ایسا آپ کے سامنے آئے تو آپ اس پہ قرآن حکیم کی آیات پڑھ کے دم کریں. جو آیات ہم نے جادو کے علاج کے پہلے درس میں بیان کی، ان تمام آیات کو پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور ایسے مریض پہ دم کریں. 3 بار ان آیات کو دہرائیں اور تینوں بار اس پہ نفث کریں، پھونکیں. یعنی پھونک جو دم کرنے کے بعد ہو وہ ایسی جس میں ہلکے سے تھوک کے ذرات بھی ہوں، ہلکی سی پھونک. 3 بار یہ آیات دہرائیں اور 3 بار اس پہ پھونک ماریں. ہو سکتا ہے وہ بے ہوش ہو جائے، اس کا جن ظاہر ہو جائے، آپ سے کلام کرنے لگے، اور اگر ایسی صورت ہو تو پھر اس کو خیر اور بھلائی کی دعوت دے اور اس مریض سے چلے جانے کا پیغام دے. اور اگر وہ بے ہوش نہ ہو تو ان تمام آیات کو کیسٹ کے اندر ریکارڈ کر لیں اور وہ کیسٹ اس مریض کو دے جو روزانہ کم از کم 3 بار ان آیات کو سنے، اور اس کو اس وقت تک سنتا رہے جب تک اللہ اس کو شفا نہ دے دے. جو جو قرآن کو سنے گا، قرآن سے رشتہ جڑے گا، اسی طرح شیطان اس کے دل سے نکلنا شروع ہو جائے گا اور جلد ہی اللہ کی رحمت سے وہ اس بیماری سے شفا پا لے گا. جادو کی ایک قسم تنہا پسندی یا اکیلے پن کا جادو. آپ نے دیکھا ہوگا بعض مریض بالکل تنہا رہتے ہیں، اگر گھر کے اندر بھی ہوں تو گیدرنگ میں آ کے نہیں بیٹھتے، کونا نشی ہو جانا، ایک تنہائی کا مسکن بنا لینا، اکیلے رہنا، تنہائی سے لگاؤ ہو جانا، مکمل طور پہ الگ تھلگ ہو جانا، مستقل خاموشی اختیار کر لینا، کلام نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، چپ، زبان بند ہو گئی، اجتماعیت سے نفرت، گیدرنگ سے نفرت، کسی کے ساتھ اکٹھے نہیں رہیں گے، اور دماغی الجھن، مستقل سر میں درد رہنا، پر اسرار خاموشی اور سکون. یہ وہ نشانیاں ہیں جس سے انسان پہچان سکتا ہے کہ اس مریض پر تنہا پسندی یا تنہائی پسندی یا اکیلے پن کا جادو ہوا ہے. یہ جادو کیسے ہوتا ہے؟ جس شخص پر یہ جادو کرنا مطلوب ہو جادوگر کو، اللہ ان جادوگروں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. تو جادوگر اس کے طرف جن کو روانہ کرتا ہے، جن کو بھیجتا ہے، اسے حکم دیتا ہے کہ اس شخص کے دماغ پہ قبضہ مکمل طور پہ جما لے، یہاں تک کہ وہ لوگوں سے بالکل کٹ جائے، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے. جن اپنی طاقت کے مطابق مطلوبہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر جن طاقتور ہے تو جادو زدہ انسان اس کے تابع زیادہ ہوگا، اگر جن کی قوت کمزور ہے تو اتنا ہی اس پہ اثر کم ہوگا. اس قسم کے جادو کا علاج کیا ہے؟ ایسے مریض پہ بھی قرآن پاک کی وہی آیات پڑھیں اور دم کریں. اگر مریض بے ہوش ہو جائے، جن کلام کرنے لگے تو اس سے کلام کیجئے، اسے خیر کی دعوت دیجئے، اس مریض کو چھوڑنے کا حکم دیجئے، شر سے اسے بچنے کا حکم دیجئے. اور اگر وہ ظاہر نہیں ہوتا، نہ ہی مریض بے ہوش ہوتا ہے، تو ان آیات کو پھر کیسٹ پہ ریکارڈ کر کے وہ کیسٹ اسے دیں. خاص طور پہ ایسے مریض کے لیے یہ صورتیں ریکارڈ کروائیں: سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، آل عمران، یاسین، الصافات،
الدخان، ذاریات، حشر، المعارج، الغاشیہ، القارعہ، سورۃ فلق، سورۃ ناس، یہ تمام صورتیں قرآن پاک کی ایک کیسٹ کے اندر ریکارڈ کرنے اور وہ کیسٹ اس مریض کو کہیں کہ وہ بار بار اس کو سنے، کثرت سے سنے، روزانہ کم از کم 3 بار اس کو سنے، صبح شام سوتے وقت ان آیات کو سنے. جن کو شیطان کو جتنی جلدی قرآن پڑھنے سننے سے مریض کے تکلیف ہوتی ہے اتنی کسی اور چیز سے، اور جتنی اسے تکلیف ہوگی اتنی جلدی وہ اس جسم کو خیر بات کہے گا. جادو کی ایک اور قسم ہے نامعلوم آوازیں سننا. مریض آگے شکایت کرتے ہیں جی کہ آواز آتی ہے لیکن نظر کوئی نہیں آتا. گھر کے اندر ہیں، اچانک کسی نے آواز دی. اب جس کی آواز بعض دفعہ تو مانوس آوازیں ہوتی ہیں، مانوس لب و لہجہ ہوتا ہے، پہچانتے ہیں یہ امی کی آواز ہے، لیکن امی تو گھر میں تھی نہیں، وہ تو پڑوسی کے گھر گئی ہوئی ہے گھنٹے سے، لیکن آواز آتی ہے. دروازہ کھلتا ہے، دروازہ بند ہوتا ہے، ٹونٹی کھل جاتی ہے، اپنے آپ شاور چلنے لگ جاتا ہے، اپنے آپ بند ہو جاتا ہے. مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں. ڈراؤنے خواب انسان دیکھتا ہے. اس جادو کی علامات کیا ہے؟ انسان ڈراؤنے خواب دیکھتا ہے. انسان اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو آواز دے رہا ہے، کوئی اس کو پکار رہا ہے. وہ سوتا ہوا ہڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے کس نے آواز دی ہے. انسان حالت بیداری میں بھی کچھ آوازیں سنتا ہے، حالانکہ پکارنے والا نظر نہیں آتا. وہ جا رہا ہے، پیچھے سے کسی نے آواز دی، وہ مڑ کے دیکھتا ہے تو کوئی بھی نہیں ہوتا. آواز آتی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آتا. انسان کے دل میں وسوسے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. انسان کا خواب، اس خواب میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اونچی جگہ سے وہ زمین پہ گر رہا ہے، کبھی پہاڑوں سے چھلانگ لگا رہا ہے، کبھی کھائی میں گر رہا ہے، اونچی جگہ سے گر رہا ہے. یہ اس کو ڈر خواب کے اندر دکھائی دیتا ہے. خواب میں دیکھتا ہے کہ خوفناک جانور اس کا تعاقب کر رہے ہیں. کتے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شیر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، چیتے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ ساری رات اسی کشمکش کے اندر ہی گزار دیتا ہے. یہ خواب کے اندر اس کو اس طرح ڈرایا جاتا ہے. یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے؟ جادوگر کسی جن کو جب یہ کام سونپتا ہے کہ وہ فلاں شخص کو نیند اور بیداری میں پریشان کرے، جن اس شخص کو کبھی تو خواب میں درندے کی شکل میں آ کے ڈراتا ہے اور کبھی حالت بیداری میں عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتا ہے اور وہ آوازوں سے ڈراتا ہے. بعض دفعہ وہ آوازیں جانی پہچانی لہجے میں ہوتی ہیں اور بعض دفعہ وہ انجانی لہجے میں ہوتی ہیں. اس جادو کے اثرات بعض دفعہ انسان پہ اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ انسان جنون کی کیفیت تک پہنچ جاتا ہے، پاگل پن کی کیفیت تک پہنچ جاتا ہے، اور بعض دفعہ صرف وسوسے کی حد تک ہی یہ معاملہ رہتا ہے. اس کے علاج کے طور پہ بھی وہی آیات جو ہم نے ابتدائی درس میں بیان کی تھی، ان آیات کو پڑھیں، مریض پہ دم کریں. اگر مریض بے ہوش ہو جائے اور جن ہم کلام ہو تو اس کو خیر کی دعوت دے، شر اور شرارت سے اس کو روکنے کی دعوت دے. اور اگر مریض بے ہوش نہ ہو تو پھر ایسے مریض کو حکم دے کہ وہ سونے سے پہلے وضو کرے، سونے سے پہلے وضو کرے. یہ بہت عظیم عمل ہے کہ انسان بستر پہ آنے سے پہلے وضو کر کے بستر پہ آئے اور پھر آیت الکرسی پڑھ لے. جو باوضو ہو آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی پہرے کے لیے پہنچ جاتا ہے. اللہ من رحم ربی. اکثریت کی رات ٹیلی ویژن کے سامنے ہوتی ہے نا، فلم دیکھتے دیکھتے وہ فلم چل رہی ہوتی ہے، صبح اٹھتا ہے تو جیو ٹی وی چلا ہوا ہوتا ہے، یہ سو اچھا ایک خبر آئی سی، اچھا وہ غم ہی رہتا ہے بیچارہ. رات کے 4-5 گھنٹے میں کون سی خبریں آئی ہوئی جس سے میں غافل رہا. مومن کی رات ایسے نہیں ہوتی. ہم وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں اکثر، اللہ الرحمن. سستی کے مارے ہوئے جو ہوئے، وتر کا عشاء کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. وتر کا عشاء کی نماز سے کوئی تعلق نہیں. وتر رات کی نماز ہے، وتر رات کی نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت کر کے، جب ڈرو کہ اب صبح ہونے والی ہے تو ایک پڑھ کے طاق کر لو. اگر کسی کو رات کی نماز نصیب نہیں ہوتی، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو رات کے اندھیروں میں اللہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کم از کم یہ تو کیجئے
کہ وتر کو عشاء کے ساتھ نہ پڑھیں. جب آپ سونے لگیں وضو کریں، زیادہ نہیں، کم از کم 3 رکعت بھی اگر انسان سونے سے پہلے پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو غافل نہیں لکھا جاتا. صرف 3 رکعت بھی اگر ادا کر لیتا ہے سونے سے پہلے، عشاء آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ 2 گھنٹہ جاگتے ہو، 3 گھنٹہ جاگتے ہو، 1 گھنٹہ جاگتے ہو. حالانکہ شرعاً تو مسئلہ یہی ہے کہ عشاء پڑھو تو پھر سو جاؤ، اور جب انسان عشاء پڑھتے ہی سو جائے تو فجر پہ الارم کی ضرورت. بستری کے اندر مگروں لو کرے توڑے گا منجی پیچھے ہو، اتنے گھنٹے سو لیا، جسم اپنے آپ نیند پوری ہو تو اٹھا دیتا ہے. اور جب رات کو 2-3 بجے سو تب 4-4 5-5 الارموں کی ضرورت رہتی ہے. اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحمت فرمائے اور ہماری برائیوں کو ختم فرمائے. کم از کم 3 رکعت رات کو سونے سے پہلے پڑھیں. ایک تو آپ کا نام غافلوں سے نکال دیا جائے گا، دوسرا آپ باوضو ہو کر سوئیں گے. تو جب انسان وضو کر کے سوتا ہے، طہارت کی حالت میں سوتا ہے، تو آسمان سے ایک پہرا دینے والا پہرے دار اس کے پاس آ جاتا ہے. تو ایسے مریض سے کہیں کہ وضو کرے، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے، سورت فلق اور سورت ناس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارے، نفث کرے، اور پھر ان ہاتھوں کو اپنے جسموں پر، اپنے پورے جسم پر جہاں تک اس کے ہاتھ جا سکتے ہیں اس کو پھیر لے. سورت صافات صبح کو پڑھے اور سورت دخان رات کو سوتے وقت پڑھے. روزانہ سورت بقرہ پڑھے، افضل ہے، بہتر ہے، زیادہ فائدہ اس میں ہے. اور اگر نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم سن تو لے. بہتر ہے، زیادہ فائدہ ہے کہ اگر وہ سورت بقرہ کو ڈیلی پورا پڑھتا ہے. اور اگر نہیں پڑھ سکتا، کسی دن رہ گئی، تو کم از کم روزانہ سورت بقرہ کو کیسٹ CD کسی صورت میں چلا کے توجہ سے سن لے. روزانہ صبح شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس دعا کو یاد کریں، اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھے. رات کو سوتے وقت سورت بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول سے آخری 2 آیات اس کی تلاوت کرے. سورت فصلت اور سورت الفتح اور سورت الجن کو ایک کیسٹ میں ریکارڈ کر لے، اور روزانہ کم از کم ایسا مریض 3 مرتبہ ان صورتوں کو سنے، اور اللہ نے چاہا تو ان قریب اس کو اس بیماری سے اللہ شفا عطا فرما دے گا. جادو کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جادو کے ذریعے کسی کو بیمار کر دیا جاتا ہے، کوئی کسی مرض کا شکار ہو جاتا ہے، حقیقت میں وہ مریض نہیں ہوتا، جادو کی وجہ سے یہ شرارت کی جاتی ہے. اس کی علامات انسان کے جسم کے کسی حصے میں مسلسل درد رہنا، کسی عضو کے اندر مسلسل درد رہنا، یا بے ہوشی کے دورے پڑنا، جسم کے کسی عضو کا بے جان ہو جانا، ہاتھ کام کرنا چھوڑ جائے، پاؤں کام کرنا چھوڑ جائے، جسم کا کوئی حصہ بے جان ہو جائے اور کام کرنا چھوڑ دے، پورا جسم ہی بے جان، جسم میں جان نہیں ہے، بس دل کرتا ہے 24 گھنٹے بیڈ پہ ہی پڑا رہے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی. انسانی جسم کی کسی حص کا بے جان ہو جانا، کسی ایک حص کا ختم ہو جانا، بے جان ہو جانا. یاد رکھیے یہ علامات عام جسمانی بیماریوں کی علامات سے ملتی جلتی ہیں، یہ نشانیاں وہی ہیں جو عام بیماریاں ہوتی ہیں. ان دونوں میں تفریق کیسے ہوگی کہ یہ بیماری ہے اور یہ بوجہ جادو یہ بیماری غالب ہوئی ہے؟ وہ تفریق ایسے ہوگی کہ جب مریض پہ قرآنی آیات کو دم کریں گے، پڑھیں گے، تو جو جادو کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہوا ہوگا اس کے جسم کو وائبریشن ہوگی، جھٹکے لگیں گے، کانپے گا، کب کبھی اس پہ طاری ہوگی، بے ہوشی طاری ہونے لگے گی، یا سر میں مستقل درد ہونے لگے گا، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس پر یہ بیماری بذریعہ جادو مسلط کی گئی ہے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر وہ معاملہ عام بیماری کا ہے جس کا علاج طبی طور پہ کروایا جائے. یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے؟ جب انسان اس جادو میں مبتلا ہوتا ہے تو جن انسان کے دماغ کو نشانہ بناتا ہے، جادوگر اسے جیسے حکم دیتا ہے وہ جن اس حکم کی بجا آوری کرتا ہے. لہذا وہ جن یا تو انسان کی قوت سماعت یا قوت بصارت کو متاثر کرتا ہے، انسان سنتا نہیں ہے، انسان بولتا نہیں ہے، وہ جن اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کی قوت کو خراب کرتا ہے، متاثر کرتا ہے. یا پھر ان دماغی رگوں کو جن کا تعلق ہاتھ اور پاؤں سے ہوتا ہے، جن ان کو متاثر کرتا ہے. اور اس کی 3 صورتیں ہیں، یا تو انسانی جسم کا کوئی عضو اللہ کے حکم سے اس کی قدرت سے بالکل ناکارہ ہو جائے. جادو جو مرضی کر لے، اصول ہم نے شروع میں یاد کیا تھا کہ کسی کے جادو میں کوئی قوت نہیں ہے، وہ جب بھی اثر کرتا ہے اللہ کے
حکم سے کرتا ہے. اللہ کا حکم نہ ہو تو جادوگر دنیا جہان کے اکٹھے ہو جائیں، وہ کسی کا ایک تن کا بھی فائدہ اور نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے. جب بھی آتا ہے اللہ کی طرف سے بطور آزمائش ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو اللہ کے حکم سے اس کے جسم کا کوئی حصہ ناکارہ ہو جائے، جیسے اندھا ہو جانا یا بہرا ہو جانا، یا کسی کا ہاتھ پاؤں کا بے جان ہو جانا، یا وقتی طور پہ ایسا ہو جاتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ وہ اس جن کی شرارت کی وجہ سے جب تک وہ اسے مسلط رہتا ہے اس کا وہ حصہ کام نہیں کرتا. مریض کا یا تو دماغی توازن درست نہیں رہتا، جس کی وجہ سے جسم کے نظام کی کارکردگی میں خلل ہوتا ہے. اور اصول پھر یاد کر لے، قرآن حکیم کی اس آیت کو ہمیشہ جادو کے مسئلے میں اپنے سامنے رکھیں. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے حکم سے. یہ جب بھی اثر کرے گا اللہ کا حکم ہوگا تو اثر کرے گا، اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کسی کے منتر میں، کسی کے جادو میں کوئی اثر نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس کو جو بھی نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بطور آزمائش ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بیماری والے اس جادو کا علاج ایسے مریض پہ قرآنی آیات پڑھ کے دم کریں، وہی آیات جو پہلے سنائی گی. اگر مریض بے ہوش ہو جائے اور جل بولنے لگے تو اس کو خیر کی دعوت دے، شر سے اسے اور شرارت سے روکے. اگر مریض بے ہوش نہ ہو اور اس میں معمولی سی تبدیلی رونما ہو تو پھر ایک کیسٹ میں سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ دخان، سورۃ جن اور سورۃ البینہ سے لے کے سورۃ ناس تک یہ تمام صورتیں ریکارڈ کر کے اس مریض کو دے کہ وہ کم از کم 3 بار ان کو سنے. اور حبہ سودا جسے ہمارے اردو میں کلونجی کہتے ہیں، یہ وہ عظیم چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سوائے موت کے ہر مرض کا علاج، موت کا علاج نہیں ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج اللہ نے حبہ سودا میں نہ رکھا ہو. تو کلونجی کا تیل لے اور اس تیل پر پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ فلق پڑھیں، سورۃ ناس پڑھیں اور قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اس آیت کو 7 بار پڑھیں. پھر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ یرقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. اس کو 7 بار پڑھ کے اس پہ دم کریں. اسی طرح اللہم رب الناس اذهب البأس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقاما. اس دعا کو بھی 7 بار پڑھیں اور اس تیل پہ دم کریں اور پھر وہ تیل وہ اپنے ماتھے پہ لگا لے، جہاں اس کو تکلیف ہوتی ہے، جہاں اس کو درد ہے وہاں پہ اس کو لگا لے. جادو کی ایک قسم، اور یہ قسم خاص عورتوں میں ہوتی ہے، استحاضہ کا خون. عورت کے رحم سے خون جاری رہتا ہے، اس کے ایام ختم ہونے کے بعد بھی خون بعض اوقات جاری رہتا ہے. اس قسم کا شکار صرف عورتیں ہوتی ہیں. جس عورت پہ جادو کرنا مقصود ہوتا ہے، جادوگر ایک جن کو اس پہ مسلط کرتا ہے اور وہ جن اس کے جسم میں داخل ہو کے اس کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے. اور خون کے ساتھ شیطان کا گردش کرنا، اس کی خبر ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. آپ کی یہ فرمان صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے. آپ نے فرمایا شیطان ابن آدم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور وہ گردش کرتا ہوا جب عورت کے رحم میں ایک خاص رگ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو اسے مارتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا وہ خون جاری ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ حمنہ نے اس خون کے بارے میں سوال کیا، استحاضہ کے خون کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا یہ تو شیطان کا کام ہے. اور یہ روایت ترمذی میں موجود ہے کہ یہ تو ایک رگ کا خون ہے نہ کہ حیض کا خون. اور ان دونوں روایات کو اگر جمع کیا جائے تو نتیجہ یہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ استحاضہ اس وقت ہوتا ہے جب عورت کے رحم پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور وہ رگوں سے شرارت کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے. اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے توحید پہ رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے فتنوں سے محفوظ رکھے، اس وقت تک زندہ رکھے جب تک ہمارا زندہ رہنا ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو. اور اللہ فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہمیں اس وقت اس دھرتی سے اٹھا لے جب ہمارا اٹھایا جانا ہماری آخرت کے لیے بہتر. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.